اردو لو سٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر زینب ہے اور میرے پیشے کی نوعیت ایسی تھی کہ میں ایک ہی وقت میں گھر اور اسپتال کی ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ اس لیے میں نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی رکھ لی تھی۔ مجھے ایک ایسی نوکرانی کی تلاش تھی جو صاف ستھری ہو اور دیکھنے میں بھی مناسب لگے، کیونکہ میں کسی ایسی خاتون کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتی تھی جس کی شکل دیکھ کر ہی مہمانوں کو برا محسوس ہو۔ خوش قسمتی سے بالآخر مجھے ایک ایسی نوکرانی مل ہی گئی جو نہ صرف خوش شکل تھی بلکہ میٹرک تک تعلیم یافتہ بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ اکثر کہتی کہ آپ نائٹ ڈیوٹی نہ کریں اور مجھے گھر میں اکیلا نہ چھوڑیں، حالانکہ وہ گھر میں اکیلی نہیں ہوتی تھی۔ میری بیٹی اور میرا شوہر بھی گھر پر موجود ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، آپ کے حصے کی سزا مجھے مل جاتی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ جب میں نے اس سے وضاحت مانگی تو اس نے جواب دیا، مجھے کچھ کہنے کی اجازت نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں گھر کر گر گئی تھی، لیکن میں پھر بھی اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک رات جب میں اچانک ہسپتال سے گھر لوٹی تو ایک حیران کن منظر میرے سامنے تھا۔ میری نوکرانی گھر کے ہال میں فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میرا خود کا۔ میرا نام ڈاکٹر زینب ہے اور میں ایک MBBS ڈاکٹر ہوں۔ ان دنوں میرے کیریئر کا عروج تھا، کیونکہ میں نے ایک نہایت مشکل کیس حل کیا تھا جس کے بعد میرا نام مشہور ہو گیا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے علاج کروانے کے لیے رابطہ کرتا، جس کی وجہ سے میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ میری شادی میری مرضی کے خلاف والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو ایسی عورت سے شادی کرنی تھی جو کسی معزز پیشے سے وابستہ ہو، اس لیے ہماری شادی ہوئی۔ یہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق تھا، جہاں جوڑیاں سماجی حیثیت کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں۔ شادی کے 1 سال بعد میں ماں بن گئی اور بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو سنبھالتی رہی۔ جب بیٹی 7-8 سال کی ہوئی تو میں نے اپنی پریکٹس دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میری ساس کی وفات ہو چکی تھی اور ہمارے گھر میں صرف میرا شوہر اور میری بیٹی تھے۔ اب میری زندگی نسبتاً بہتر لگ رہی تھی اور میرے شوہر کی وہ انا جو مجھے کیریئر سے دور رکھنا چاہتی تھی ختم ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں پریشانیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن گھر کی دیکھ بھال اور روزمرہ کاموں کے لیے مجھے کسی قابل بھروسہ عورت کی ضرورت تھی جو میری غیر موجودگی میں گھر کو سنبھال سکے اور میری بیٹی کا خیال رکھ سکے۔ میں نے اپنی دوستوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے ایک صاف ستھری اور پڑھی لکھی لڑکی ریمل کا مشورہ دیا۔ وہ دیکھنے میں نوکرانی نہیں لگتی تھی اور اس نے میٹرک تک تعلیم بھی حاصل کی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر کے لیے رکھ لیا۔ اس سے کہا کہ وہ رات کو بھی میرے گھر پر رہے تاکہ صبح کام میں کوئی خلل نہ ہو۔ پیسے کا مسئلہ میرے لیے اہم نہیں تھا، کیونکہ خاندانی طور پر بھی ہم خوشحال تھے اور میری اپنی آمدنی بھی کافی تھی۔ میرے شوہر کی شخصیت ہمیشہ سے ضدی اور انا پرست تھی۔ شادی کے پہلے 6-7 سال اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے گھر تک محدود رکھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ خراب رہا، لیکن ایک معاملے میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ محبت اور نرمی کا مظاہرہ کرتا اور وہ تھا اس کا ازدواجی حق۔ اچھے موڈ میں وہ محبت اور عشق کی باتیں کرتا، یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ شاید وہ واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب وقتی ہوتا اور جلد ہی کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ میرے لیے اب گھریلو معاملات سے زیادہ میرا کیریئر اہم ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نے یہ پیشہ صرف اس لیے اپنایا تھا کہ لوگوں کی مدد کر سکوں، نہ کہ کسی مالی ضرورت کے لیے۔ ہم پہلے سے ہی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے مجھے ڈاکٹر بننے کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں تھی۔
میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ڈاکٹر بننے کا خواب اس لیے دیکھا تھا کہ دوسروں کے کام آ سکوں، اور اب میں اپنی اس خواہش کو ترک نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر نے کہا، اگر تم گھر کو نظر انداز کرو گی تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا؟ میں نے جواب دیا، نظر انداز کرنا کیسا؟ بہت سی خواتین ہیں جو اپنے کام کے ساتھ گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، میں بھی ایسا ہی کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کسی شکایت کا موقع نہ دینا۔ لیکن اس کے باوجود اسے شکایتیں رہتی تھیں۔ میں دن بھر کام کرتی اور رات کو گھر آ جاتی تاکہ ہم دونوں کچھ وقت گزار سکیں، لیکن وہ ہمیشہ ناراض رہتا تھا کہ میں رات کو دیر سے کیوں آتی ہوں۔ ایک دن ہماری بحث بہت بڑھ گئی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہیں خوبصورت نہیں رہتی، بس گزارا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اندر سے ٹوٹ گئی، لیکن خاموش رہی۔ جب میں نے پلٹ کر جواب دیا کہ تم خود بھی کوئی جوان لڑکے نہیں رہے، تمہاری عمر تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا، آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ اگر ہماری بیٹی نہ ہوتی تو میں کب کی تمہیں طلاق دے دیتا، لیکن تم اکیلی اسے پال نہیں سکتی اور میں تمہیں اپنی بیٹی کو خراب کرنے کا موقع نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں اپنی بیٹی کی اتنی فکر ہے تو کبھی اس کے لیے وقت نکال لیا کرو۔ تم پورا دن اپنے موبائل میں لگے رہتے ہو۔ یہ جھگڑا ہمارے رشتے میں ایک نئی دراڑ ڈال گیا۔ غصے میں نے 3 ماہ کی نائٹ ڈیوٹی لے لی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کو سب سے زیادہ یہی ناگوار تھا کہ میں رات کو اس کے پاس نہ رہوں۔ میرا ہسپتال ایک بڑا ادارہ تھا جہاں اصول سخت تھے، اور ایک بار ڈیوٹی کا شیڈول بننے کے بعد پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے کچھ دن اس نے ظاہر کیا کہ جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ 5 دن بعد اس نے پوچھا، یہ تم نے نائٹ ڈیوٹی کیوں لی؟ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے ایسا فیصلہ کیسے کیا؟ میں نے کہا، یہ ہسپتال والوں کا فیصلہ تھا اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ اس نے کہا، تم ایک سرجن ہو، کوئی معمولی نرس نہیں کہ زبردستی ڈیوٹی لگائی جائے۔ میں نے صاف جواب دیا، میں نے خود کہا تھا کہ میں نائٹ ڈیوٹی کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی رات کو جب تم نے جھگڑے ہی کرنے ہیں تو میں کیوں واپس آؤں؟ میں دن میں آرام کروں گی، شام کو اپنی بیٹی کو وقت دوں گی اور رات کو کام کروں گی۔ یہ روٹین میرے لیے بہترین ہے۔ میرے شوہر نے کہا، میں اس روٹین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، ہاں، تمہیں شامل ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ غصے سے بولا، بعد میں مجھے الزام نہ دینا، تم خود مجھے آزاد چھوڑ رہی ہو۔ میں نے کہا، ہاں، میں تمہیں آزاد چھوڑتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم آزاد ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کر دیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس چیلنج کو اتنی سنجیدگی سے لے کر بیٹھ جائے گا۔ گھر کی ملازمہ ریمل کو ہمارے گھر کے حالات کا بخوبی علم تھا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ جب ہمارے جھگڑے ہوتے تو وہ میری بیٹی کو لے کر باہر چلی جاتی تاکہ وہ ہمارے لڑائی جھگڑے کی آواز نہ سن سکے۔ وہ بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ ایک دن جب میرا شوہر مجھ سے لڑ کر گھر سے نکل گیا تو میں اپنے کمرے میں جا کر رو پڑی۔ ریمل میرے پاس آئی، پانی کا گلاس پکڑایا اور کہا، بی بی جی، آپ بہت اچھی ہیں، لیکن آپ کا شوہر آپ کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے آگے کہا، میری بھی کسی جگہ بات چل رہی ہے، لیکن جہاں بھی کام کیا ہر جگہ میاں بیوی کو لڑتے ہی دیکھا۔ میاں بیوی کے ان جھگڑوں کو دیکھ کر اب تو میرا بھی شادی کرنے سے دل کھٹا پڑ چکا ہے۔ میں نے کہا، یہ عجیب بات ہے، چاہے لڑکی کسی غریب کی بیٹی ہو یا امیر گھرانے کی،
قسمت ہی سب کی زندگی کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر نصیب میں اچھا مرد نہ ہو تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ میں نے اپنی زندگی کے حالات پر نظر ڈالی۔ میں اپنے شوہر سے ہر لحاظ سے بہتر تھی، صورت میں، تعلیم میں اور حیثیت میں۔ میں ڈاکٹر تھی جبکہ وہ ایک بینک میں معمولی پوسٹ پر کام کرتا تھا۔ بعد میں اس کی ترقی ہو کر وہ اکاؤنٹنٹ بن گیا، لیکن شروع میں وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ وہ مجھے ایک عام طور کی طرح ٹریٹ کرتا رہا، حالانکہ میں عام نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا تھا اور ابھی بھی سمجھتی تھی۔ میرا شوہر شاید سوچتا تھا کہ مجھ سے دوری اختیار کرنا میرے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے دل سے کب کا اتر چکا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو سمجھنے کی بجائے اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا رہے، اس کی صلاحیتوں کو دبانے کی کوشش کرے اور اسے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، وہ کسی عورت کے دل پر راج نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ میرا رشتہ صرف ایک مجبوری بن کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ میری بیٹی کا باپ تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اچھی پرورش کے لیے اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ میں اسے ایک ایسے ٹوٹے خاندان کی بیٹی نہیں بنانا چاہتی تھی جس کے والدین الگ ہو چکے ہوں۔ ریمل اپنے کام میں ہمیشہ سے خوش نظر آتی تھی، لیکن آج کل وہ بہت پریشان اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ریمل کیا ہوا ہے؟ وہ بولی، کچھ نہیں بی بی جی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری امی میری شادی کروا رہی ہیں۔ وہاں بات پکی ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ جہیز مانگا ہے اور میرے بابا تو بیمار ہیں، بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، فکر نہ کرو، جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ریمل کے جہیز کے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید کر دوں گی، اور اگر مزید ضرورت ہوئی تو اپنی امیر دوستوں سے کہہ کر اس کا مسئلہ حل کراؤں گی۔ میری دوستیں بھی دل کی اچھی تھیں اور اگر ہر ایک چیز دے دیتیں تو ریمل کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی توجہ بھی کام پر کم ہو گئی تھی اور اس کے چہرے پر مسلسل پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ریمل نے پچھلے 2-3 دنوں میں کافی برتن توڑ دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے، اور ظاہر ہے جب دماغ کہیں اور ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ میری نائٹ ڈیوٹی ابھی تک چل رہی تھی اور میرا شوہر اب رات کو میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، وہ دوسرے کمرے میں جا کر سوتا تھا۔ شروع میں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ بات محسوس ہونے لگی کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ایک دوسرے سے دور بھاگیں، قریب آنے کی خواہش پھر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ میرا شوہر میرے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن اس نے 1 مہینہ مجھ سے دور گزار لیا تھا اور وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پہلے اگر ہمارا جھگڑا بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ مجھے اس طرح نظر انداز کرتا تھا جیسے میں اس گھر کا حصہ نہ ہوں۔ یہ رویہ میرے دل میں خدشات پیدا کر رہا تھا۔ پورے دن وہ گھر پہ نہیں ہوتا اور رات کو میں گھر پہ نہیں ہوتی۔ بیچ میں ہم دونوں کا سامنا بہت کم ہوتا تھا، اور جب ہوتا تھا تو اس میں کیا بات کی جاتی، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر دور ہو گئے تھے۔ اب ہمارے درمیان بات کرنے کا وقت تک نہیں ملتا تھا اور اس کا مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ایک دن جب میں جلدی گھر آئی اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی تھی، ریمل دودھ لے کر آئی۔ وہ کہنے لگی کہ بی بی جی، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے تھکاوٹ کے عالم میں کہا، میں ساری رات جاگی ہوں، بعد میں بات کر لینا، شام کو جب جاگوں گی تو بات کر لیں گے۔ لیکن ریمل باضد تھی، بی بی جی بات بہت ضروری ہے۔ میں نے اس کی بات سننا شروع کی اور پھر اس نے ایک عجیب بات کہی جس سے میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، بی بی جی، آپ کے حصے کی سزا میں سہتی ہوں،
یہ سن کر میں اور بھی حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو ریمل نے جواب دیا، بی بی جی ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو پیدا ہوتے ہی مجبور ہوتے ہیں اور مرتے وقت تک مجبور رہتے ہیں۔ پڑھی لکھی سمجھدار خواتین جیسے آپ کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہے، بس آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں ابھی تک اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن مجھے شدید نیند آ رہی تھی، اس لیے میں فوراً سو گئی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ فلاں کام کیوں نہیں کرتے، لیکن جب آپ خود اپنی زندگی میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں وقت کی کمی اور تھکن کی وجہ سے نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ مجھے بھی یہی مسئلہ تھا، جو کچھ ہو رہا تھا میں اسے ویسے ہی چلنے دے رہی تھی۔ ریمل میرا گھر سنبھال رہی تھی اور میری بچی کی دیکھ بھال کر رہی تھی، تو مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اگر میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا اور میرے پاس نہیں آ رہا تھا تو میں اس بات سے بے فکر تھی کہ کم از کم مجھے جو ٹائم اسے دینا تھا وہ بچ رہا تھا اور میں اس میں کچھ اور کر لیتی۔ ایک دن میں نے اپنی دوست سے کہا کہ آج وہ میری ڈیوٹی کر لے، کیونکہ مجھے گھر جانا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آخرکار وہ میرا شوہر تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، ایک دوسرے کے لیے حلال تھے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھتی تھی تو ہم نے ایک دوسرے سے ہی پوری کرنی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرا شوہر اپنے کمرے میں تھا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے میں کچھ دیر لگا دی۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا وہ سو رہا تھا۔ رات کو لوگ سوتے ہیں؟ میں نے کہا پہلے تو نہیں سوتے تھے۔ میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا الٹے سیدھے مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے اپنا کام کسی اور کو دے کر آئی ہوں اور آپ ہیں کہ سونے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آ گئی تمہیں میری یاد؟ میں نے کہا اگر آپ کی یاد نہیں آئے گی تو اور کس کی آئے گی؟ پھر میں نے کہا چھوڑیں، جو ہوا اسے بھول جائیں، معاف کر دیں۔ آپ نے بھی تو غصے میں اتنی ساری باتیں کی۔ ویسے بھی عورت کو منانے کا کام مرد کا ہے اور ادھر میں آپ کو منا رہی ہوں، آپ نے تو مجھے بالکل بھی نہیں منایا، جیسے اپنے دماغ سے اتار کے پھینک دیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ پھر میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا میاں بیوی تو ایسے برتن ہوتے ہیں جو پاس رکھے ہیں شور تو کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے۔ پرانے دنوں کو یاد کیا۔ صبح میں دیر سے اٹھی اور ناشتہ کر رہی تھی، تب مجھے ریمل کے عجیب نظر آنے کا احساس ہوا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں غلط فہمی میں چلی گئی تھی، لیکن اب میں اس سے باہر آ گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے کہا اگر کچھ بات ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر کچھ ہے تو ضرور بتاؤ۔ اس کے چہرے پر خاموشی سی چھا گئی۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی اور پھر سے وہی ہوا جو ہوتا تھا۔ 3-4 دن سکون سے گزرے، لیکن پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ میری نائٹ ڈیوٹی ابھی بھی جاری تھی اور اس میں 1.5 مہینہ باقی تھا۔ میرے شوہر نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے بغیر میرا گزارا چلتا ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا ہاں، لیکن کبھی کبھی انسان غصے میں وہ بات بھی کہہ دیتا ہے جو اس کے دل کی بات ہوتی ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا، جبکہ وہ ہمیشہ مجھ سے بحث کرتا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، لیکن میرے پاس اس پر نظر رکھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں پھر سے وہی ڈیوٹی پر چلی گئی۔ ریمل نے پھر وہی بات کی کہ آپ کے حصے کا عذاب میری زندگی میں آ گیا ہے۔ میں اس بات پہ سنجیدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یہ آخر کیوں کہتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میرے جانے کے بعد کچھ اور ہو رہا ہو جس کا مجھے علم نہ ہو؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن رات میں اچانک گھر جا کر دیکھوں گی
کہ میرے جانے کے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ مجھے زیادہ کام نہیں تھے اور کوئی کیس بھی نہیں تھا، بس صبح ہونے میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے سوچا کہ آج ہی گھر واپس جا کر دیکھ لوں گی۔ میں راستے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی نوکرانی رکھی ہو تو اس کا کام صرف گھر کے کاموں تک محدود ہوتا ہے، لیکن ریمل عجیب باتیں کرتی تھی اور بات کو سمجھاتی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کچھ تو پتہ چلے گا۔ جب میں گھر پہنچی تو میں سیدھا اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ ریمل اس کے کمرے میں سوتی تھی تاکہ بچی کو ڈر نہ ہو۔ لیکن جب میں گھر میں داخل ہوئی تو منظر ایسا تھا کہ میں وہیں رک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے شوہر اور ریمل دونوں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شوہر فوراً بھاگ گیا اور ریمل منہ چھپاتے ہوئے ایک طرف کی ہو گئی۔ میں نے فوراً ریمل کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے اتنی جرأت کیسے کی؟ اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں بی بی جی، میں مجبور تھی۔ صاحب نے مجھے پیسے دیے تھے، میری شادی کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، چلی جا یہاں سے، اپنی شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ اگر تم دوبارہ مجھے نظر آئی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ معافی مانگتے ہوئے رونے لگی، لیکن میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی، مگر میں نے اسے جانے دیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں گئی اور شوہر ایسے بیٹھا تھا جیسے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، یہ تھا تمہارا فیصلہ؟ اس نے کہا، تم نے بھی مجھے چیلنج دیا تھا جب تمہیں پتا تھا کہ میں ایک مرد ہوں، اور ایسا مرد جسے اسی چیز میں خوشی ملتی ہے، تو تم نے 3 مہینے کی نائٹ ڈیوٹی کیوں کی؟ میں 3 مہینے کیسے تم سے دور رہتا؟ میں نے کہا، کاش آپ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہوتے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کو محبت نہیں، صرف مطلب ہے، اس لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں آتا ہے وہی آپ کی زبان پر آ جاتا ہے۔ آپ یہ سب کچھ کسی اور طرح سے بھی کہہ سکتے تھے، آپ میرا دل رکھ لیتے، لیکن آپ سیدھے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور جب میں نے نہ ملی تو ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی اور کو تلاش کر لیا، اور اس بیچاری غریب لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تم نے۔ اب تجھے میں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ مت کرو معاف، جو تمہارے دل میں آتا ہے تم وہی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تمہارا کوئی ڈر خوف ہے۔ شوہر کی اس قدر ڈنائی دیکھ کر سارا دن میں یہی سوچتی رہی کہ میں اپنے اس رشتہ کو بچانے کے لیے کیا کروں۔ میں نے فیصلہ ہی پہلے ہی بہت قربانیاں دی تھیں۔ میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کل کو میری بیٹی مجھ سے یہ سوال کرے کہ ماما، میرے بابا کہاں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ کیا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ لیکن اب برداشت کی تمام حدیں عبور ہو چکی تھیں۔ میرے ہی گھر میں میری رکھی ہوئی نوکرانی کے ساتھ میرے شوہر نے نہ جانے مجھ سے کتنی دفعہ بے وفائی کی تھی۔ پھر کیا تھا، میں نے اسی وقت اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور دوسرے شہر آ گئی۔ یہاں ہسپتال میں نوکری کر لی اور اپنی نوکری کے وہیں پر شفٹ بدل لی۔ اب میں یہاں ہوں۔ اپنے بے وفا اور سنگ دل شوہر سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، نمبر بند کر دیے ہیں، اور میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ اب میں اس الجھن کی شکار ہوں کہ اگر کروں تو کیا کروں؟ کیا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں یا کچھ وقت اسی طرح اس سے دور رہوں تاکہ اسے عقل آ جائے اور وہ مجھ سے معافی مانگے؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے تلاش کر بھی رہا ہے یا نہیں، اور اب اس کے پتھر دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن میرے رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ وہ میرے بغیر بہت گمسم سا رہنے لگا ہے۔ ناظرین، اب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیا میں ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی ہوں جس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہو؟ جب مرد بے وفائی کرتا ہے تو عورت پر بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، لیکن معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے۔ اور ناظرین، مجھے اس بارے میں اپنی رائے بھی دیں کہ اس سب معاملے میں کیا میری ہی غلطی تھی
کہ میں نے اپنے شوہر کو چیلنج کیا اور گھر میں ایک جوان اور خوبصورت نوکرانی بھی رکھی اور پھر اپنے گھریلو ذمہ داریوں سے بالکل غافل ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔